السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت سے کائنات میں نور پھیل گیا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے سے باطل کے بت خود بخود گر گئے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اللہ کی رحمت کاملہ ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب نے رحمت للعالمین فرمایا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیموں کے سہارا اور غریبوں کے غم گسار ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لیتے ہی دل کو سکون ملتا ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کی خاک صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کا ہر امتی منتظر ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر درود بھیجنے سے گناہ دھلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت برسوں کی خشک سالی ہریالی و شادابی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت سارے بت منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ ایک لمحے میں بجھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسرا کے محل میں زلزلہ، اس کے 14 کنگورے منہدم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا یکایک خشک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی اچانک جاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور روشن ہوتا ہے جس سے بصرہ کے محل روشن ہو جاتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہے، اور وہ ہے پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کا سہارا۔ ناظرین، دنیا آج ترقی کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ذرائع ابلاغ اور مواصلات نے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں نفرت، تشدد، تعصب، ظلم، ناانصافی اور باہمی دنیا بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں یہ سوال خود سے کرنا چاہیے کہ وہ کون سا پیغام ہے جو انسان کو انسان سے جوڑ سکتا ہے؟ وہ کون سی تعلیم ہے جو نفرت کی جگہ محبت، ظلم کی جگہ عدل اور انتشار کی جگہ اخوت پیدا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں ملتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ایک قوم، علاقے یا زمانے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ محمد کی زندگی میں، محمد کی فرمودات میں، محمد کی تعلیم میں، محمد کی حدیث میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ تمہارا ایک منشور ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم، یعنی لکم میں بہت ہی وسعت ہے کہ پوری دنیا کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ للمسلمین فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس آیت کی نزاکت، اس آیت کی اہمیت، اس آیت کی عمومیت سے مسلمان واقف ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عمومیت کو عام کرنا، اس عمومیت کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی گفتگو کرنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت کو عموم کر دیں، برادران وطن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو، ان کی احادیث کو برادران وطن تک پہنچائیں، اور غیر مسلموں سے مل کر اس کے جلسے غیر مسلموں کے درمیان بھی کیے جائیں، تاکہ غیر مسلم بھی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی ذات، رنگ، نسل، زبان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے کردار اور انسانیت کی بنیاد پر عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں، یتیموں، مسکینوں، غلاموں، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کے حقوق پر خصوصی توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں محض عبادت ہی نہیں بلکہ حسن اخلاق، خدمت خلق اور حقوق العباد کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں انصاف کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ اسلام نے واضح کیا کہ کسی انسان کے ساتھ محض اس کی قوم، مذہب یا حیثیت کی بنیاد پر ناانصافی نہیں کی جا سکتی۔ آج دنیا میں بہت سے مسائل کی بنیادی وجہ ناانصافی ہے۔ اگر انسان انصاف کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے تو خاندان سے لے کر معاشرے اور ریاست تک بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باہمی محبت، بھائی چارے اور اتحاد کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھا جاتا تھا۔ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم اختلافات کو دشمنی نہ بنائیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، برداشت کریں اور معاشرے میں اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر بھی بہت زور دیا۔ پڑوسی کسی بھی مذہب، قوم یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ حسن اخلاق، خیر خواہی اور امن کا معاملہ کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پریشان حال انسان کا سہارا بننا بھی اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل اخلاقی اور انسانی نظام زندگی کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ خواتین کے ساتھ حسن سلوک، بچوں سے محبت، یتیموں کی کفالت اور کمزوروں کی مدد کو اہمیت دی گئی۔ یہ تعلیمات اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی معاشرہ طاقتور کی بالادستی کے بجائے عدل، رحمت اور ذمہ داری پر قائم ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات ہی کی تعلیم نہیں دی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، عدل، رحم، رواداری، حسن اخلاق اور احترام انسانیت کا بھی درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کسی انسان کے ساتھ اس کی قوم، رنگ، نسل، زبان یا حیثیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ کیا جائے، کمزوروں کا سہارا بنے اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھے۔ آج اگر ہم واقعی پیغام محمدی کو عام کرنا چاہتے ہیں تو صرف تقریروں اور جلسوں تک محدود رہنا کافی نہیں، ہمیں اپنے کردار سے یہ پیغام دینا ہوگا۔ ہم سچ بولیں، وعدہ کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، والدین کا احترام کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، کمزور کا ساتھ دیں، نفرت سے بچیں اور اختلاف کے باوجود دوسرے انسان کی عزت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اصل حسن یہی ہے کہ یہ انسان کو صرف بہتر مسلمان ہی نہیں بلکہ بہتر انسان بننے کی دعوت دیتی ہے۔ آج دنیا کو جنگ سے زیادہ امن، نفرت سے زیادہ محبت، انتقام سے زیادہ معافی اور تقسیم سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں، اداروں، معاشرے اور روزمرہ زندگی میں رحمت، عدل، اخوت، رواداری اور خدمت انسانیت کو اپنا لیں تو ہم نہ صرف اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں گے۔
کیونکہ حقیقت یہی ہے، پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رہنمائی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، امن اور انسانیت کا سہارا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔